کیا ایران اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے اسرائیل کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ بات ٹرمپ تک جا پہنچی ہے۔ اسرائیل کو کیوں لگ رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ حالیہ ایرانی میزائل مشقیں اور فضائی سرگرمیاں ممکنہ طور پر اسرائیل کے خلاف کسی حیران کن حملے کی تیاری ہو سکتی ہیں۔ یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا ہے جب مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایران میں غیر معمولی فضائی اور میزائل سرگرمیاں دیکھی۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف ایل زمیر نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریڈ کوپر سے براہ راست رابطہ کیا اور کہا کہ حالیہ میزائل اور ڈرون کی نقل و حمل قریب ہو سکتی ہے تاکہ اسرائیل پر اچانک حملہ کیا جا سکے۔ مغربی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں بظاہر ملٹری مشقوں کا حصہ لگ رہی ہیں، لیکن ان کا دائرہ اور ہم آہنگی غیر معمولی ہے، جس سے خطرے کی نگرانی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں ایران کی سرحدوں میں ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیل کی دفاعی صلاحیت حالیہ برسوں میں، خاص طور پر اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد کافی کم ہو چکی ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق ایران کے حملے کے امکانات 50% سے کم ہیں۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ابھی ایران کی فوری جارحیت کے شواہد نہیں ملے۔ زمیر نے کوپر سے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے افواج کو دفاعی تیاریوں میں مزید اہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اس فون کال کے بعد کوپر نے تل ابیب کا دورہ کیا اور اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کی تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ ناظرین، جون 2025 میں اسرائیل نے ایران کے ملٹری اور جوہری مراکز پر فضائی حملے اور خفیہ کارروائیاں کی، جس میں سینئر حکام اور جوہری سائنسدان بھی ہلاک ہوئے۔ ایران نے سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کر کے اسرائیل میں کم از کم 33 افراد کو ہلاک کیا، جن میں ایک غیر ڈیوٹی فوجی بھی شامل تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کو حملوں سے بچانے میں مدد کی اور بعد میں 3 ایرانی جوہری مراکز پر فضائی کارروائی بھی کی گئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اور موساد کا کہنا ہے کہ ایران اپنی میزائل صلاحیتیں دوبارہ تعمیر کر رہا ہے، لیکن آئندہ 2-3 ماہ میں فوری فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ صورتحال اگلے سال مزید سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اسرائیلی حکام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مہینے کے آخر میں ایران کے خلاف ممکنہ مستقبل کے حملوں کے آپریشن پر بریف کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کیونکہ تہران بیلسٹک میزائل کی پیداوار دوبارہ شروع کر رہا ہے اور جون کے تنازع میں تباہ شدہ فضائی دفاعی نظام کی مرمت بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے یہ خوف محسوس کرتا رہا ہے کہ ایران کسی بھی لمحے اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ تل ابیب کے مطابق ایران کا میزائل پروگرام، یورینیم کی افسودگی اور خطے میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ ایران نے اپنی فوجی طاقت مضبوط کر رکھی ہے اور حلیف گروہوں کے ذریعے خطے میں اپنی گرفت کو مضبوط کیا ہوا ہے، جس سے اسرائیل ہمیشہ خبردار رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے اپنی دفاعی تیاری کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے جدید دفاعی نظام ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سینکڑوں اہداف کو بیک وقت ٹریک اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دفاعی نظام 100% محفوظ نہیں ہے، خاص طور پر جب ایران کے ہزاروں بیلسٹک اور کروز میزائل، ڈرون اور جدید ہتھیار ایک ساتھ استعمال کیے جائیں۔ ایران نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بیلسٹک میزائل، ڈرون یونٹس اور خفیہ کارروائیاں تیار کر رکھی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 2025 کے تنازع میں کئی مرتبہ سجیل جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بھی استعمال کیے تاکہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو چیلنج کیا جا سکے۔ اگرچہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران کی جانب سے فوری حملے کے واضح شواہد موجود نہیں ہیں، تہران بار بار کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ حملہ کرے تو جواب شدید اور حیرت انگیز ہوگا، جس سے پورے خطے میں بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران نے اپنے میزائل یونٹس، ڈرون دستے اور خفیہ ایجنسیوں کو مکمل طور پر الرٹ اور تیار کر رکھا ہے۔ تہران پر اسرائیلی مشق ہر فضائی سرگرمی اور ہر خفیہ خبر کو ممکنہ خطرہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی مسلسل محتاط رہنا کبھی بھی اشتعال انگیز کارروائی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایران کے بعد بیلسٹک میزائلوں کے علاوہ ہزاروں ڈرون بھی موجود ہیں جو بڑے حملوں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ اس معاملے میں توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واشنگٹن نہ مکمل جنگ چاہتا ہے اور نہ ایران کو اتنی طاقت دینے کا خواہاں ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے۔ امریکی بیانات میں کبھی سفارتکاری پر زور دیا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ تمام آپریشنز میز پر ہیں۔ اس دوہری پالیسی سے اسرائیل اور ایران دونوں کے لیے ابہام اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی غلط قدم کے خطرے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخی تجربات بتاتے ہیں کہ غلط فہمی سے جنگ شروع ہونا عام سی بات ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ اور شام میں جوہری ری ایکٹر پر حملے کی مثالوں میں پیش کی حملے کی حکمت عملی استعمال کی گئی۔ ایران اس تاریخ کو مد نظر رکھ کر ہر اسرائیلی کارروائی کو ممکنہ خطرہ سمجھتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر جنگ شروع کرے،
बल्कि ये है कि गलत फहमी की बुनियाद पर हमला न किया जाए। गुज़श्ता बरसों में ईरान और इसराइल के दरमियान साइबर हमले, खुफिया कार्रवाइयां और समुद्री झड़पें बढ़ती चली गई हैं। हर वाकया अगले वाकये की बुनियाद बनता है और कशीदगी एक सीढ़ी की तरह बढ़ती ही चली जाती है। इसराइल ये सब अपनी बका के लिए कर रहा है और ईरान हर तैयारी अपनी सलामती के लिए करता है। सन 2025 में होने वाली लड़ाई, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन कहा गया, ये दोनों जानब से वसी पैमाने पर हमले और जवाबी कार्रवाइयां थी। इसराइल ने ईरान के दिफाई और जोहरी मराकज़ को निशाना बनाया, जिनमें नेटन्स, फोर्डू और अस्फहान शामिल हैं, जबकि ईरान ने 2025 में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इसराइल की जानिब भेजे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 591 मिसाइल और 1050 से जायद ड्रोन इसराइल की जानिब लॉन्च किए, जिनमें कम से कम 50 मिसाइल ने इसराइल में बराह रास्त नुकसान पहुंचा। इन हमलों में 29 अफराद हलाक और 3491 जख्मी हुए, जबकि इसराइल ने बदले में 1480 से जायद ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इंसानी हुकूक के ग्रुप्स के मुताबिक ईरान में हजारों शहरी और फौजी हलाक या जख्मी हुए। कुछ रिपोर्ट्स में कम से कम 1190 हलाक और 4000 से जायद जख्मी बताए गए, जबकि इसराइली तरफ से भी 28 से 32 अफराद हलाक और हजारों जख्मी होने की इतलात मिली। ईरान के मिसाइल हमले ने कुछ अहम शहरी मकामात जैसे सोरोका मेडिकल सेंटर और दीगर अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ इंसानी बल्कि इक्तिसादी नुकसान भी हुआ। इसराइली दिफाई निजाम ने ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन हमले रोके, लेकिन चंद कामयाब हमलों ने घर, इमारतें, अस्पताल और साइंसी इदारे को तबाह करके रख दिया। इसराइल और ईरान दोनों में अवामी बयानिया और धमकी अमेज बयानात भी कशीदगी को बढ़ाने का सबब बनते हैं। क़यादत पर दबाव बढ़ता है कि वो कमजोरी न दिखाए, और ये दबाव खित्ते को आग में झोंक सकता है। इसी दबाव में लिया गया फैसला कभी भी बड़े तनाज़ों की जानिब भी ले जा सकता है। तो नाज़रीन, इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा तनाव किसी भी गलत फहमी या इंटेलिजेंस की गलत रिपोर्ट से पूरे खित्ते को खतरनाक तनाज़ों में धकेल सकता है। तारीखी तजर्बात, मौजूदा अस्करी तैयारी और अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इदारे से नहीं बल्कि खौफ और गलत अंदाजे से पैदा होने वाली जंग से है। अगर ये नाजुक फर्क बरकरार न रखा गया तो वो लम्हा दूर नहीं जब तारीख ये नहीं पूछेगी कि किसने पहले हमला किया, बल्कि ये कि इसे रोकने में सब नाकाम क्यों हुए।